بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مسئلہ بہت اہم اور غور طلب ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، نماز جیسی فرض عبادت میں ایسی کوتاہی کبھی نہ کریں، ورنہ اپنا شمار چند لوگوں میں کر لیں۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جب نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان حالات میں کبھی بھول کر بھی نماز نہ پڑھنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نماز کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بددعا کر رہا ہے، کیونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا زائل ہو جانے سے اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ جب حدیث فرض اور نفل جو ہے سب کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لیں۔ اگر وقت تنگ ہو رہا ہے تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تفریط یعنی نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی۔ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ نماز جیسی عظیم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ وقت پر نماز جو ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی بھی وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ جان بوجھ کر نماز ادا نہ کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں سب سے زیادہ باری ہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور خود کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل پڑوں جن کے پاس لکڑیوں کی گڈریاں ہوں۔ ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، تو بلا وجہ ہی جماعت میں جو شریک یعنی نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ نمبر 2، حصہ پیشاب یا پخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پخانہ کا تقاضا شدید ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز قرات کے ساتھ ادا ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو تو اس طور پر اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا، تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ ہے، سخت ہے، اور بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں چونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہوتا تو اس لیے پہلے پیشاب وغیرہ یا پخانہ وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر وضو کر لے، پھر نماز پڑھ لے۔ پیشاب یا پخانہ پانی کی صورت میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ حدیث مبارکہ میں آئی کہ درج ذیل میں چند حدیث بتائی جا رہی ہے، نقل کی جاتی ہے کہ حضرت اشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگوں کے امام تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، یعنی کہ پیشاب یا پخانہ کے لیے چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو فرمائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب
تم میں سے کسی کو پہانا لگاؤ تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لیں۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں ٹانک جھانک کرے، یعنی کہ بغیر اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ مقتدیوں کو چھوڑ کر اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اور اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب یا پخانے کو روکتا ہو، یعنی کہ اسے پیشاب یا پخانہ آیا ہوا ہو، تو حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائے کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو، یعنی کہ جب نماز کے لیے اذان ہو، تو تم میں سے کسی کو پخانے کی حاجت ہو تو پہلے رفع حاجت کر لیں، یعنی کہ پہلے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 3، بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہے اور انسان کو پتہ ہو کہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ وہ اپنی توجہ بار بار کھانے کی طرف لائے گا، تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں، یعنی کہ پہلے کھانا کھا لیں، پہلے کھانے سے فارغ ہو لیں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی، بھوک بھی معمولی تھی، یعنی کہ اتنی قابل برداشت ہو، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز پڑھ لیں، یعنی کہ تمہارا دل کھانے کی طرف ہی لگا رہے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں، پھر نماز پڑھ لیں، تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔